بات صحیح ہے، وہ تو شہری کر چکے ہیں. واشنگٹن پوسٹ نے سٹوری لکھی تھی گارڈین نے کہ پچھلے 4 سال میں 20 مرتبہ رو نے آ کے دہشت گردی کی ہے اور پاکستان کے اندر شہری مارے ہیں. تو یہ کام یہ لارجر سکیل میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا کے پاس یہ ہتھیار ہے دہشت گردی کا، وہ استعمال کرتا رہا ہے نہ صرف پاکستان کے خلاف. وہ جو بیچارے سکھ کو مار دیا کینیڈا میں اور ایک کو مارنے کی کوشش کی امریکہ میں، ہندوستان کو ایک یہ ہے کیونکہ انہوں نے جیسے چائنیز کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کی ایک کیپٹیو مینٹیلٹی ہے، غلامانہ. پہلے غلام رہے وہ مسلمانوں کے، پھر غلام رہے برطانیہ کے، تو تھوڑا سا ایک غلامانہ ذہنیت کا ان کا ہے. ہمارا ایک عجیب قسم کا، حالانکہ کئی دفعہ اوور کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں جی ساڑی بادشاہی ہے، ہم حکمران ہیں، دیکھی جائے گی کی کرنا، جو پٹنا ہے پٹ لو. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں واٹ آئی کال کہ ایک ان کو محمود آف غزنی کمپلیکس ہے. وہ سمجھتے ہیں جو مسلمان شمال سے آتا ہے نا وہ محمود آف غزنی کا فالوور ہے اور اس کی نظریں سومناتھ کی طرف ہیں یا ہندوستان کی طرف، اور وہ تھوڑا سا ان کا ویو ہے. معاف کرنا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مسلمان نہ کوئی پتہ نہیں، یہ پاگل ہیں ذرا تھوڑے سے کہ کوئی پتہ نہیں کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک امریکہ میں بھی تھیوری تھی، میڈ مین تھیوری، وہ نکسن نے پھیلایا تھا جب جنگ ہو رہی تھی نا ویتنام کی. اس نے کسنجر کو کہا کہ یہ کہہ دو کہ نکسن کا کوئی پتہ نہیں، یہ پاگل ہے، صبح اٹھ کے کچھ بھی کر سکتا ہے. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تھا تو کون کون سا ملک تھا جو نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان یہ فیصلہ کرے، اور کیا موٹیوز تھے اس کے، اور پاکستان کے اندر کون کون سے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ایٹمی طاقت بنے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں قومی سلامتی کے حوالے سے 2 موقع بڑے ایسے آئے ہیں تاریخی جو آئی وڈ سے پاکستان کے فائنسٹ آور تھے. وہ کتاب لکھی نا چرچل نے، دیئر فائنسٹ آر، وہ ورلڈ وار 2 کے حوالے سے. پاکستان کا فائنسٹ آر نمبر 1 جب ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا، پلاننگ، کوآرڈینیشن، امپلیمنٹیشن پرفیکٹ. اور دوسری دفعہ ہوا تھا پلوامہ کے بعد جب بالاکوٹ پر حملہ ہوا تو اس کی جو جوابی کارروائی کی تھی اس میں بھی پلاننگ، کوآرڈینیشن اور ایکسیکیوشن پرفیکٹ. تو 1998 میں جو ہوا، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو ایک سرپرائز ملا کہ اچانک دھماکے ہوئے، مطلب میاں صاحب اور میں الماتی میں جا رہے ہیں، ای سی او کی کانفرنس ختم ہوئی ہے، اس میں ایک دن ہمارے پاس سپیئر کرنے کو ہے. میاں صاحب کو شوق ہے جیسے مری ہلز ہیں، سیر سپاٹے کریں، پھرے ٹوریں، چل کر نکلے جو ایک ٹورسٹ کا از کلوز ٹو نیچر. مجھے بھی وہی شوق ہے پھرنے ٹورنے کا، ہائکنگ کا، سارا کچھ. ہم ادھر باہر نکلے ہوئے ہیں اور ہمیں نیچے سے اس کو ماؤنٹنز تھے، نہ ٹیلی فونز ہوتے تھے، سیل فون کے فون آ رہے ہیں کہ وائرلیس میں کہ بڑی ایمرجنسی ہے، کوئی میسج ہے تو آپ واپس آئیں. تو اس کو ایم ایس ہمارے ساتھ نہیں تھا. ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ایمرجنسی ہونے، پھرتے ٹرتے رہے. وہ 3-4 گھنٹے کے بعد آیا اور نے کہا جی وہ تو انڈیا نیوکلیئر پاور بن گیا 11 مئی 1998. میں ان کے ساتھ تھا اور جب ہم پہاڑوں سے پھر نیچے آ رہے تھے، میاں صاحب نے کہا کی خیال ہے کہ میں کہا یہ اٹس ناؤ اور نیور. یہ بہت اچھا موقع دے دیا ہندوستان نے، ورنہ تو ہمیں بننے نہیں دینا تھا کسی نے. تو میں کہا میاں صاحب انکڑا کے کرتے ہو، کہنا بالکل صحیح ہے، اب اس کو پلان کرتے ہیں. ادھر سے ٹیلی فون کیا ان کے جو فون سے اسپیشل سیکیور لائن سے کہ جی ڈی سی سی ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ کی میٹنگ بلائیں اور تیاری شروع کر دیں. وہ تو صلاحیت تو ہماری موجود تھی، وہ تو اپنے بھٹو صاحب نے شروع کیا. اور جو سائٹ ہے وہ چاگی کی، وہ 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے سلیکٹ کی تھی اور اس میں ڈاکٹر اشفاق احمد کی ڈیوٹی لگی تھی اور انہوں نے تیار کر لی تھی کہ یہ سائٹ بیسٹ رہے گی چاگی کا سارا کچھ. تو وہ سائنٹسٹ نے کہا کہ ہمیں کوئی 10-12 دن چاہیے اس کی پوری امپلیمنٹیشن کے لیے. تو اتنی دیر میں ہم نے کہا کہ بڑا اچھا موقع ہے. میں چیف سپوکسمین تھا، مجھے ڈیوٹی لگی کہ آپ انٹرنیشنلی میڈیا کو ذرا رکھیں. تو ہم نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کیا کریں. دباؤ نمبر 1 یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. انہوں نے بل کلنٹن نے اپنا بندہ بھیج دیا، نائب وزیر خارجہ اسٹروپ ٹیلبرٹ، اس نے بات کی. دباؤ نمبر 2 جاپان، پھر برطانیہ، آسٹریلیا. یہ جو پورا گورستان پلس جاپان وہ پیچھے پڑا رہا. باقی ممالک اتنے وہ نہیں میٹر کرتے. لیکن ایک بات بڑی انٹرسٹنگ میں بتاؤں کہ مجھے جنرل ضیاء نے بتائی تھی کہ انہوں نے کہا کہ بڑا خلاف تھا وہ حافظ الاسد پاکستان کے، کیونکہ جب بھٹو کا دوست تھا تو بھٹو کی پھانسی کے بعد تعلقات خراب ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ ستمبر 1979 میں ہوانا میں کیوبا میں نان الائنڈ سمٹ ہوئی غیر جانبدار ممالک کی. کہتے ہیں حافظ الاسد نے مجھے اسپیشلی کہا کہ میں نے سنا ہے آپ ایٹم بم بنا رہے ہیں، اگر بنا رہے ہیں تو یہ بہت اچھی خبر ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں.
بڑی بات مطلب یہ حالانکہ اس کے بھٹو سے بڑے تعلقات تھے. یہ انہوں نے سپٹمبر 1979 اور اس کو جب کوٹا کی بات نکلی تھی ساری کچھ, تو اس حوالے سے اور پھر ہم نے پلان کیا کہ ہم سب کو آن بورڈ لیں, سیاسی قوتوں کو ڈیوٹی لگی, فلانے سے بات کریں, فلانے سے بات کریں. روز میاں نواز شریف صاحب ملتے تھے, میڈیا کو مل رہے ہیں, دوستاجنوں کو مل رہے ہیں, سیاسی لوگوں کو مل رہے ہیں, کوآرڈینیشن ہو رہی ہے. اچھا یہ ٹائم گین کر رہے تھے یا ویسے؟ وہ ٹائم بھی گین کر رہے تھے. ہم نے کہا تھا 2-3 چیزیں واچ کی تھی, 2 بڑے امپورٹنٹ واقعات تھے. ایک برمنگھم میں G7 کا اجلاس تھا, 11 کو یہ ہوتا ہے دھماکہ, تو 14 مئی کو یہ تھا. ہم نے کہا کہ وہ بھی آبزرو کرتے ہیں کہ ان کا کیا ریئیکشن ہے, اور ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا پھسا ریئیکشن آیا. انہوں نے کہا ہم مذمت کرتے ہیں, ہندوستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, سینکشنز نہیں لگی, ہاں کوئی خاص نہیں لگی, کوئی اتنا مطلب ہے ہندوستان کو قبول کر لیا انہوں نے. دوسرا ایک امپورٹنٹ تھا 19 مئی کو میاں صاحب میں جا رہے تھے, تو میاں صاحب کہا آج بیان دیکھا تھی اڈوانی دا, میں کہا دیکھا, کہتا مجھے بڑا دکھ بھی ہوا, غصہ بھی چڑھا. اڈوانی نے کہا کہ اب ہم نیوکلیئر طاقت بن چکے ہیں, اور اس نے نیوکلیئر پاور کو کشمیر کے ساتھ لنک کیا, اور اگر پاکستان اپنا رویہ کشمیر کی طرف نہ تبدیل کرے تو آپ دیکھ لیں کہ اب حالات تبدیل ہو چکے ہیں. ایک قسم کی ویلڈ وارننگ. میں نے کہا کہ اپنا ایک ہفتہ رہ گیا, کوئی ایسی بات نہیں. پھر میاں صاحب نے بڑا زبردست سوال پوچھا, کہنا مشاہد صاحب ہم کتنی لمبا انتظار کر سکتے ہیں؟ میں کہا سر 1 ویک آف جون تو ہم نے بجٹ دینا ہے, اور 1 جون تک جاستے ہیں. انہوں نے کہا 1 جون از ٹو لیٹ, ہمیں مئی میں کرنا ہوگا. تو پھر انہوں نے خود سلیکٹ کیا, اور پھر مجھے کہا کہ آپ پلان بنائیں کہ کیسے کرنا ہے سارا, جو میڈیا کو پیش کرنا ہے سارا. ہم نے سورا پریس کانفرنس ہوگی سارا کو. تو میں یاد ہے 28 کو مجھے انہوں نے کہا فون آیا گرین پہ کہ مبارک ہے مشاہد صاحب, پاکستان نے کر دیا دھماکہ اور نیوکلیئر پاور بن گیا. اور کہنا یہ بھی میاں صاحب نے کہا مجھے رات کو نیند نہیں آئی, میں سو نہیں سکا, مجھے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ, اور یہ بھی ڈر کہ یار کوئی ناکام نہ ہو جائے فیل, نیوکلیئر بم مطلب. اور ان کا کہ انہوں نے 5 کیے تھے, ہم 6 کریں گے, ایک ون اپ, یہ بھی انہوں نے. اچھا یہ بتائیں کہ اور اس میں سارا فوج بھی آن بورڈ تھی, لیکن فوج کی طرف سے کوئی پریشر نہیں تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. 3 سروس چیفز تھے, ایک نے سماحت کی, ایک نے مخالفت کی, اور ایک نے کہا کہ سر آپ فیصلہ کریں. جہانگیر کرامت صاحب نے مخالفت کی تھی ویسے؟ نہیں, وہ نیوی والوں نے کی. نیوی جو نیول چیف تھے انہوں نے کہا نہ کریں, فائنینشیل حالات ہیں. اور جو ایئر فورس کے تھے انہوں نے کہا کریں. ٹھیک. اور جو جہانگیر کرامت صاحب تھے سر آپ کا فیصلہ ہے, یعنی انہوں نے یہ نہ انکار کیا, نہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا. ٹھیک ہے, اور یہ فیصلہ میاں نواز شریف نے کیا. اور ہم جیسے رفقا جو ان کے ساتھ تھے, اور انہوں نے کریڈٹ بھی دیا بعد میں کہ مشاہد حسین پہلا شخص تھا جس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ دھماکہ کیا جائے. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک خبر ان دنوں نکلی تھی کہ بل کلنٹن نے جب فون کیا میاں نواز شریف صاحب کو, کہا کہ ہم آپ کو امداد دے دیتے ہیں $5 بلین کی, تو آپ یہ نہ کریں. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں آپ کی مجبوری کا اندازہ ہے کہ ظاہر انڈیا ہے آپ کا دشمن ہے, اور اس نے کر دیا ہے, تو ہم آپ کی مجبوری کو سمجھتے ہیں. تو انہوں نے ان بٹوین دا لائن کہہ دیا کہ اگر آپ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں. یہ بات کلنٹن نے نہیں کہی تھی, یہ جو مجبوری والی بات ہے اسٹروپ ٹیلبرٹ نے کی تھی. ٹھیک. جو ان کا نمائندہ تھا, وائس پریزیڈنٹ, نائب وزیر خارجہ. ٹھیک. اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں آپ نہ کریں, لیکن ہم آپ کی مجبوریاں بھی سمجھتے ہیں, کیونکہ ہندوستان نے کر لیا, آپ پر دباؤ آئے گا. تو وہ اس نے ایک گرین سگنل دے دیا. آپ ہلکی پھلکی بات ایسی کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ نرم تھی. کلنٹن نے تو وہ پہلے تو کہا نا کہ آپ آئیں, پھر ہم دعوت دیں گے, اسٹیٹ گیسٹ بنے, میں آپ کا بینکویٹ میں کھانا کروں گا وہ وائٹ ہاؤس میں, یہ وہ. پھر جب انہوں نے کہا کوئی نہیں ہوگا, پھر کھلی بات کر دو, اینے پیسے لے لو. اور وہ پیسے انہوں نے پاکستان کو آفر کی تھی, یا میاں نواز شریف صاحب کو؟ نہیں پاکستان کو, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے نواز شریف کو کہتا ہے نہیں, یہ اسٹیٹ لیول ایسی, اسٹیٹ کے درمیان یہ پرسنل ایسا نہیں ہوتا, وہ ٹیلی فون ناٹ ایٹ آل, اٹ واز ریاست پاکستان کو ہم $5 ارب اس وقت دیں گے. تو اچھا مزے کی بات, کچھ میاں صاحب کے دوست آئے بزنس مین لاہور کے, انہوں نے کہا میاں صاحب 5 ارب لے لو,
بڑا پیسہ ہے گیا بم نہیں دیکھی جائے گی بعد تو وہ خیر وہ کاروباری سوچ ہوتی ہے. کون تھے ویسے زیادہ کاروباری سوچ والے ہوتے ہیں. ابھی بھی جو کہتے تھے کہ انڈیا سے تجارت کریں یہ نقصان ہوگا, وہ جو ڈالر اینڈ سینٹ میں میجر کرتے ہیں, حیات ہے ابھی جو اوور آل جو وہ ویو نہیں ہوتا نا بگ پکچر کا, وہ تو پیسے کی بنیاد پر. میں نے بریک لینی ہے شاہ صاحب, لیکن آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر دیکھیں ہماری assumptions ہیں اور اس کی وجہ سے ہم بچ کے 9/11 کے بعد آپ کو کسی نے اجازت نہیں دینی تھی, اور 9/11 کے بعد تیا پانچا ہونا تھا, اور افغانستان کا تو ہوا. اور میں آپ کو بتا دوں کہ عائشہ گدافی صاحب کی بیٹی جو الجیئرز میں الجیریا میں رہتی ہے, اس نے کیا کہا, انہیں کاش میرے والد نے پاکستان کی طرح بم بنایا ہوتا تو وہ اس کو زندہ ہوتا. صدام حسین کی فیملی بھی یہ کہتی ہے, اور یہ غلطی نہ کی, اور اس بم نے پاکستان کو بچا لیا. اور ابھی بھی اگر کوئی ضامن ہے پاکستان کی سلامتی کا اور جو ہندوستان کو روکا ہوا ہے بالادستی کے خلاف اور مودی جیسے بندے کے جارحیت کے خلاف, وہ آپ کا نیوکلیئر پروگرام ہے. اصل یہ فرمائیے گا کہ اگر حالات واقعی خراب ہو جاتے ہیں, کیونکہ انڈیا کی طرف سے جو میڈیا کا پریشر ہے, مجھے لگتا ہے گورنمنٹ اس کو برداشت نہیں کر پاتی, اور وہاں پہ جو میڈیا, انڈین میڈیا, وہ چاہتا ہے جنگ ہو جائے. وہ ہر وقت تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اینکرز جو ہیں وہ کلاشنکوف لے کے خود ہی نکل پڑیں گے سرحد کی طرف. تو میڈیا کا پریشر ظاہر ہے زیادہ لگتا ہے کہ چھریاں اور وہ تلواریں ہیں, جس طرح کوئی اورنگزیب کا دور جا رہا ہے, اور اتنی وہ ہیٹرڈ ہے کہ جو اس نے کہا ہے, مودی کہتا رہا نا 1000 سال کی غلامی, یا مسز گاندھی نے کہا تھا 1000 سال کا بدلہ لے لیا. وہ تو کوئی کہ مسلمان ہے یہ اور مغل امپائر کا ہے, اس ٹائپ کی سوچ ہے. تو ان کا خیال یہ سارے مغل اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا یہ فرمائیے گا اگر خدا نہ خواستہ صورتحال خراب ہو جاتی, پاکستان کے پاس کیا کیا آپشن ہیں؟ دیکھیں نا, اس وقت 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں اس موجودہ سچویشن. میرا اپنا ویو ہے کہ جنگ نہیں ہوگی, ہندوستان حملہ نہیں کرے گا. اس کی وجہ ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے کیا تھا اور ہم نے فوری طور پہ جواب بھی دیا, اور اس دفعہ جو انہوں نے توپ چلانی تھی توپیں چلا دی ہیں, اور پاکستان کو بدنام کرنے کی, تنہا کرنے کی پوری کوشش ہے. پلس وہ جو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں را کے ذریعے, دہشت گردی کے ذریعے. چلیں, پہلا آپشن ہے کہ انڈیا چلیں کرتا ہے کوئی کاروائی, ایک. دوسرا آپشن ہے کہ سچویشن جو اب آ گئی ہے, جسے کہتے تھے نا مڈل ایسٹ میں 73 کی جنگ سے پہلے 2 سال سادات کے زمانے میں, نو وار نو پیس, نہ جنگ ہے نہ امن ہے. وہ اس قسم کی صورتحال ہے ان بٹوین, جس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور تیسرا ہے کہ ٹرمپ یا سعودی عربیہ, یہ جن کے تعلقات دونوں سائڈ میں ہیں, وہ پڑ جائیں اور وہ کہیں کہ جنی بندے دے پتر بنو, رولز آف دا گیم ہم نہیں بناتے ہیں اور کچھ چیزیں سیٹل کرتے ہیں. تو یہ 3 پاسبلٹیز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پہلی پاسبلٹی نہیں ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ انڈیا نے کوئی باقاعدہ حملہ یا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی, مس ایڈوینچر جو ہے, تو اس کا تو پھر ہمارا ایس او پی ویری کلیئر, وی ول ہٹ بیک ایز اے سوورن کنٹری. ہم نے جو اپنا پوری فوج ہے, پوری ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے, تو ہمیں تو وہ تو برداشت نہیں ہوگا نا. اب دیکھیں, ہم نے ایران کو برداشت نہیں کیا تھا, ہم نے اب افغانستان کو برداشت نہیں کیا. دیکھیں نا, یہ کہنا کہ لوگ کہتے ہیں جی سائز بڑا انڈیا, سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ. وہ اگر سائز ہوتا اسٹرینتھ تو پھر ویتنام جنگ ہار جاتا, افغانستان ہار جاتا جنگ, یہ کیوبا لمبا پڑ جاتا امریکہ کے سامنے. اس کا تعلق ہی نہیں. آپ نے ہمت کتنی ہے, صلاحیت کتنی ہے, اور نیت کیا ہے. اگر آپ میں دم ہے, پہلی بات ہے جنگیں جیتی جاتی ہیں ذہن میں, ناٹ ادروائز. ذہن میں ہوتا ہے کہ ہاں یار ہم ویل فائٹ. اچھا, 2 چیزیں ایسی ہیں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستانی قوم اس پہ اکٹھی ہو جاتی ہے, کرکٹ پہ اور دوسرا جنگ پہ. یہاں اگر خدا نہ خاصہ کوئی جنگ کا کوئی تھوڑا سا بھی آپشن نکلے نا, پوری قوم اکٹھی ہو. دیکھیں عمران خان کی خبر ہی نہیں 2 دن سے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا پھٹا شروع ہو گیا. دیکھیں نا, ایک اور چیز میں نے دیکھی ہے, میں چھوٹا تھا بہت, بچپن میں 1965 کی جنگ دیکھی ہے, جب سائرن بجتا تھا, بلیک آؤٹ ہوتا تھا, باقاعدہ بومبنگ ہوتی تھی. لوگ جو تھے بڑے جاندار طریقے سے باہر آتے, اسپرٹ ہے. تو پاکستانی قوم میں ایک خاص اسپرٹ بھی ہے کہ ایز اے فائٹر, خوف زدہ قوم نہیں ہے یہ امپورٹنٹ بات ہے. نہ وہ خوف زدہ ہے اپنے کوئی حکمرانوں سے, نہ وہ خوف زدہ ہے امریکہ سے یا ہندوستان سے. دیٹ از دا فرسٹ بگننگ. خوف کا خاتمہ جو ہے نا, دس از دا فرسٹ تھنگ. اچھا یہ فرمائیے, عوام کی بات کر رہا ہوں, ایلیٹ کی بات نہیں کر رہا. وہ نہیں کہ جن کے پیسے دبئی میں ہیں یا بینک اکاؤنٹ لندن میں ہے, یا ان کی بات نہیں کر رہا. میں عوام کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان میں رہتے ہیں, جن کا مرنا جینا پاکستان کے اندر ہے.
اچھا یہ فرمائیے گا کہ انڈین پاکستان سے کوئی نفسیاتی پریشر میں ہے، ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، کوئی خوف ہے پاکستان سے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس نے پورے انڈیا کو خوف زدہ رکھا ہو؟ انڈیا میں خوف ہے. میں نے ایک دو تقریر میں بھی کہا تھا دلی میں کافی دیر پہلے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا میں واٹ آئی کال کہ ایک ان کو محمود آف غزنی کمپلیکس ہے. وہ سمجھتے ہیں جو مسلمان شمال سے آتا ہے نا وہ محمود آف غزنی کا فالوور ہے اور اس کی نظریں سومناتھ کی طرف ہیں یا ہندوستان کی طرف، اور وہ تھوڑا سا ان کا ویو ہے، معاف کرنا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ مسلمان نہ کوئی پتہ نہیں، یہ پاگل ہیں ذرا تھوڑے سے کہ کوئی پتہ نہیں کچھ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک امریکہ میں بھی تھیوری تھی، میڈ مین تھیوری، وہ نکسن نے پھیلایا تھا جب جنگ ہو رہی تھی نا ویتنام کی. اسے کسنجر کو کہا کہ یہ کہہ دو کہ نکسن کا کوئی پتہ نہیں، یہ پاگل ہے، صبح اٹھ کے کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ ڈر جاتے ہو کہ اچھا واقعی جو ٹرمپ کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا ٹرمپ کا کیا پتہ ہے، کل نو صبح یہ کر دے، یہ ٹویٹ کر دے، یہ ایکشن لے لے، یہ تیا پانچا کر دے. تو یہ ایک ہتھیار بھی ہوتا ہے بڑا نفسیاتی. تو ہندوستان کو ایک یہ ہے کیونکہ انہوں نے جیسے چائنیز کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کی ایک کیپٹیو مینٹیلٹی ہے، غلامانہ پہلے غلام رہے وہ مسلمانوں کے، پھر غلام رہے برطانیہ کے، تو تھوڑا سا ایک غلامانہ ذہنیت کا ان کا ہے. ہمارا ایک عجیب قسم کا، حالانکہ کئی دفعہ اوور کانفیڈنس بھی ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں جی ساڑی بادشاہی ہے، ہم حکمران ہیں، دیکھی جائے گی کی کرنا، جو پٹنا ہے پٹ لو، یو نو دیٹ سارٹ آف اپروچ. تو وہ ایک کانفیڈنس ہے ہمارے میں جو ان میں نہیں ہے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا ملک اور وہ واقعی پاکستان کے حوالے سے، اور اب وہ خوف جو ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو گئی ہے، بغض میں تبدیل ہو گئی ہے کہ یار یہ ان کو کسی طریقے سے. آخری سوال آپ سے، یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو، انہوں نے کہا جی انفارمیشن کی بیس پہ میں بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو شہری ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتا ہے انڈیا، لیکن اگر ہمارا ایک شہری بھی مارا گیا تو پھر انڈین شہری انڈیا میں محفوظ نہیں رہ سکیں گے. اس کو کس حد تک درست سمجھتے ہیں؟ یہ بات صحیح ہے، وہ تو شہری کر چکے ہیں. واشنگٹن پوسٹ نے سٹوری لکھی تھی گارڈین نے کہ پچھلے 4 سال میں 20 مرتبہ رو نے آ کے دہشت گردی کی ہے، پاکستان کے اندر شہری مارے ہیں. تو یہ کام یہ لارجر سکیل میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا کے پاس یہ ہتھیار ہے دہشت گردی کا، وہ استعمال کرتا رہا ہے نہ صرف پاکستان کے خلاف. وہ جو بیچارے سکھ کو مار دیا کینیڈا میں اور ایک کو مارنے کی کوشش کی امریکہ میں، تو ان کا را کا بندہ پکڑا گیا، را اسٹیشن چیف کو نکال دیا انہوں نے، پرستانہ انہوں نے گٹھا بنا دیا واشنگٹن سے. تو یہ تو انڈیا کرے گا، اس کے لیے ہماری انٹیلیجنس کو چوکس رہنا چاہیے. اور ایک اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس وقت ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ مین دشمن جو ہے ہمارا وہ کون ہے. وہ اندرونی نہیں، وہ بیرونی ہے. اور اندرونی جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں بشمور پی ٹی آئی، سب کو اکٹھا کریں اور قیدی نمبر 804 ہو اور جتنے بھی سیاسی قیدی ہو ان کو رہا کریں اور معاملہ ٹھیک کریں اور مقابلہ کریں، کیونکہ یہ ذرا معاملہ آگے طویل جنگ ہوگا، ایک دم ختم ہونے والا معاملہ نہیں. شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ نے خود کرنا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.